اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک شریف کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ جمعرات جو ہے یہ بھی دوسری جمعرات جو ہے رمضان کریم کی بن رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ عالم اسلام کی بھی خیر فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں جو ہے اس جمعرات پر اپنی عبادت، بندگی، وظائف اور درود السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کثرت کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریشیوں کو 7 فضیلتیں دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں ان میں سے ہوں، دوسرے یہ کہ نبوت ان میں ہے، تیسری یہ کہ بیت اللہ کے پاسبان ہیں، چوتھی یہ کہ آب زمزم کے ساقی یہ ہیں، پانچویں یہ کہ اللہ نے انہیں ہاتھیوں والوں پر غالب کیا، چھٹی یہ کہ 10 سال تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی جبکہ اور کوئی عبادت اللہ نہ کرتا تھا، ساتویں یہ کہ قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس صورت کی تلاوت فرمائی۔ مستدرک الحاکم کے اندر یہ حدیث ملتی ہے۔ بعض اولیاء کرام محدثین کے نزدیک ضعیف بھی مانا جاتا ہے، لیکن بعض کے نزدیک فضیلت پر کوئی ایسی جو ہے وہ اس کو حسن بھی مانتے ہیں۔ سورہ القریش قرآن کریم کی وہ صورت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی خوف سے محفوظ فرماتے ہیں، بھوک سے انسان کو محفوظ فرماتے ہیں، اور اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے اس انسان کے رزق میں، دسترخوان میں بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم سبق بھی پڑھ لیتے ہیں، اس صورت کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں تاکہ لفظ کی غلطیاں نہ ہوں، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے غور کرتے ہیں، اور پھر وظیفہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ کس طرح سورہ القریش کا ہم نے اس جمعرات پر جو ہے وظیفہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لإیلاف قریش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ اس کے ترجمے پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خود بخود ہمارے ذہنوں میں ایک بات آ جاتی ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو بھوک، تنگدستی اور بندشوں کو دور فرماتا ہے۔ قرآن پاک ایک بابرکت کتاب ہے، اس کا پڑھنا ہمارے سب کے لیے باعث رحمت ہے۔ کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کی تلاوت کر کے ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، جیسے سورت فلق، سورت ناس ہمیں جادو اور غیر اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح سورت قریش بھی بہت برکت والی صورت ہے، اور کلام پاک کی یہ ایسی صورت ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے، انسان کے ایک دفعہ پڑھنے سے، اور اس وقت پڑھنے سے جب انسان کھانا کھانے لگا ہو تو وہ کھانا انسان کے لیے بیماری نہیں، صحت بنتا ہے، وہ کھانا اسے گناہوں کی طرف مائل نہیں فرماتا۔ وہ کھانا جس پر سورہ القریش پڑھ کر شروع کیا جائے، وہ کھانا نیکی کا ذریعہ بنتا ہے، عبادت کا ذریعہ بنتا ہے، اور جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سدا دسترخوان عطا فرماتے رہتے ہیں۔
اچھے سے اچھا کھانا رزق اللہ کریم اسے عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے روزی سکھی ہوگی تو دسترخوان بھی اچھا ہوگا۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ 7 نسلوں کو بھی لاجواب رزق حلال اور رزق کریم کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی انسانوں پر دین اور دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال سے فرماتے ہیں، اور اللہ کریم اپنی بارگاہ خاص سے حضور خاتم النبیین والمرسلین کا صدقہ اسے ہر خوف سے امن عطا فرماتے ہیں، ہر ڈر سے اللہ کریم اسے امن، سلامتی اور عزت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ تو ماہ رمضان المبارک شریف کی اس جمعرات پر ہم نے یہ اس سورۃ القریش کی تلاوت کرنی ہے۔ کس طرح کرنی ہے یہ آپ توجہ سے سنیں۔ اگر آپ اسلامک فقہ یوٹیوب پہ نئے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح مستند مجرب و مقبول وظائف آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ یہ صورت آخری پارے میں ہے اور آخری 10 صورتوں میں اس کا شمار ہے۔ صورت فیل کے بعد اس کا نمبر ہے۔ باوضو حالت میں اس عمل کو کریں گے تو بہت زیادہ برکتیں ملیں گی۔ ویسے بھی قرآن جب بھی پڑھنا ہے تو باوضو حالت میں قرآن پاک کھولنا ہے، اٹھانا ہے تو باوضو حالت میں۔ اول آخر پیارے آقا، مدنی آقا، ہم سب کے ایمان کی جان آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور درمیان کے اندر سورۃ القریش یہ ہم نے 11 دفعہ پڑھنی ہے، لیکن ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بالکل چھوٹی سی صورت ہے، 1 منٹ میں آدمی 1 مرتبہ کیا 2-3 دفعہ پڑھ سکتا ہے، لیکن سکون کے ساتھ ترجمے پہ غور کر کے اپنی حاجات خواہشات ذہن میں رکھ کر اور اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہوں اور اپنے مقصد کے لیے وظیفہ بھی کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا نیتوں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو ہماری نیتوں پر ہمارا دار و مدار ہے۔ پڑھ کر 11 دفعہ اپنے رب کریم کے حضور اسی صورت کا وسیلہ واسطہ پیش کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے مقاصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے دعا کرتے جائیں۔ پھر دیکھنا عرش کا رحمان اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں دین دنیا کے رزق سے کیسے مالا مال فرماتے ہیں۔ تو یہ جمعرات کے دن کا بہت ہی مجرب سا وظیفہ میں نے آپ کے سپرد کیا ہے، اور آپ نے بدلے میں کیا کرنا ہے، صرف میرے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے صحت دے اور اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ مجھے جو ہے ہر پریشانی میری اور ہر بیمار کو، جتنے دنیا میں بیمار ہیں سب کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔